نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، ہر قسم کی حمد و سلام اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جمعہ کے دن باجماعت مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ تمام تعریفیں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، اسلام جیسے عظیم نعمتوں سے نوازا۔ تمام تعریفیں اسے اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ درود و سلام کا نزول و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی و پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس جمعہ میں ہم انشاءاللہ مثالی مسلمان کون ہے، آئیڈیل مسلمان کون ہے، وہ کون مسلمان ہے جو ایک دوسروں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ اپنا آئیڈیل، وہ اپنا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہیں بناتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اسوہ کون ہے، تمہارا آئیڈیل کون ہے، تو کہتے ہیں، کچھ لوگ فلمی اداکاروں کے نام لیتے ہیں، کچھ کرکٹرز کے نام لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ دنیا کے اندر جو لوگ مشہور و معروف ہیں انہیں وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، انہیں وہ اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ہمارے لیے آئیڈیل مانے تصور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے محفوظ ہے، ریکارڈڈ ہے۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مرحلہ ہے، آپ نبی بننے سے پہلے کی جو عمر ہے، نبوت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، یا نبوت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی، نبوت کے بعد آپ کی زندگی کیسی تھی، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ اسی لیے غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سارے جو غیر مسلمان ہیں
جو بہت بڑے مفکرین ہیں، بہت بڑے کاتبین ہیں، بہت زیادہ جنہوں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، تاریخ کو پڑھا ہے، ایسے بہت سارے غیر مسلمان ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اقرار کیا۔ عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہد به الاعداء، کہ اصل فضیلت وہ ہے دشمن جس کی گواہی دے۔ جو غیر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی جنہوں نے گواہی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ جتنے مرد ہیں، جتنے عورتیں ہیں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان گزارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کا ایام کا آپ نے کیسے گزارا، آپ نے صحت و تندرستی کے ایام کا آپ نے کیسے گزارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ مدت رضاعت کے دنوں میں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھی۔ عرب کے لوگوں میں کلچر تھا، ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دوسروں کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں، عربی زبان کو سیکھے اور قریوں اور دیہاتوں میں رہ کر کے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ وہاں پر تھے۔ ان دنوں میں جب آپ کی مدت رضاعت تھی تو ان دنوں میں جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر کے بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے 4 سال کی مدت میں۔ اسی طریقے سے آپ 17 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے۔ 25 سال کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے آپ نے گیا ملک شام گئے اور وہاں پر آپ نے تجارت کی اور آپ نے خوب نفع کمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ میسرہ بھی ان کے ساتھ میں تھے غلام۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو اس غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عادات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا صفات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ ان صفات کو سن کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لے کر کے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور پھر آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں، بعض روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر کہا جاتا ہے کہ 28 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مطلقہ تھی یا ان کے شوہر کی سابقہ شوہر کی وفات ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے آپ کی ازدواجی زندگی ہو، چاہے آپ کی شادی کے بعد کی زندگی ہو، چاہے آپ کی نبوت کی زندگی ہو یا نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بننے سے پہلے، آپ کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی جانے سے پہلے مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پیا۔ مکہ کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مشرکین مکہ آپ کو صادق و امین کہہ کر کے پکارتے تھے، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کا مشرکین مکہ اعتراف کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ تو الغرض، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مثالی زندگی گزاریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک مثالی زندگی بسر کریں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نسخہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ فلمی اسٹار یا کرکٹرز یا اس طریقے سے آج کے لوگ، آج کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، آج ہمارا نوجوان طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے یہ جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں،
آج ہم ان کی زندگیوں کو بھلا بیٹھے ہیں، آج ہم ان کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پر نہیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا قربانیاں دی، صحابہ کرام کی کیا قربانیاں رہی ہیں، اور آج ہمیں اسلام کی معرفت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معرفت نہیں ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی معرفت نہیں ہے، ہم اس تعلق سے نہیں جانتے ہیں۔ آج ہم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کو چھوڑ کر کے آج ہم ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں، آج ہم فلمی ستاروں کو اپنا رہے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر جو مشہور ہیں ہم ان کی نقالی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، جیسے وہ جو لباس پہنتے ہیں، جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں، آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح زندگی گزارنا یہ شان ہے، اسی کے اندر اصل شان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اسلام پر مکمل طور پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے، ان کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی مثالی زندگی ہوگی، ہماری زندگی اصل زندگی ہوگی۔ ہمیں ایک بات کی طرح کیسے ہم زندگی بسر کرنا ہے، ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بن کر کے کیسے دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، ہمیں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے درمیان کیسے مینج کرنا ہے، کیسے جمع کرنا ہے۔ کچھ لوگ صرف اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے مسئلے میں وہ پیچھے ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، یا شوہر اور رشتہ داروں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک لوگ ہیں، اور ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں اتنا منہمک ہوتے ہیں، اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور نہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثالی مسلمان وہ ہے جو دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے، توحید کو ماننا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، بدعتوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنا ہے، خیر کے کام کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر دنیا کے اعتبار سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، چاہے ماں باپ کے حقوق ہو، یا اولاد کے حقوق ہو، یا بیوی بچوں کے حقوق ہو، یا پڑوسیوں کے حقوق ہو، یا رشتہ داروں کے حقوق ہو، یا ہمارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کی تنخواہ دینے میں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا اعطوا الاجیر حقه قبل ان يجف عرقه، کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو ادا کرو، مزدور کی مزدوری کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ تو لہٰذا جتنا ہم اہتمام اللہ کی عبادت میں کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کرتے ہیں، اتنا اہتمام ہمیں حقوق العباد میں بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک ادا کرو۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہے، مثالی مومن وہ ہے جو دو طرح کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان، کامیاب مسلمان وہ ہے جب وہ باپ ہوتا ہے تو مثالی باپ بنے، جب وہ بیٹا ہوتا ہے تو مثالی بیٹا بنے۔ مثالی مسلمان وہ ہے جب وہ شوہر بنتا ہے تو مثالی شوہر بن کر رہے، اگر کوئی عورت بیوی ہے تو مثالی بیوی بن کر رہے، اگر کوئی عورت ماں ہے تو مثالی ماں بن کر کے اپنی زندگی بسر کرے۔ ایک مسلمان اس کی جو بھی زندگی میں پیش آنے والی جو بھی شکلیں ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے، ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے، مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، جو مثالی باپ بنتا ہے۔ گھر کا جو فرد ہوتا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ماحول کیسا ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا ماحول کیسا ہے، کیا ہمارے گھر ویسے ہی ہیں جیسے قرآن حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، جیسے اسلام کے اندر موجود ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر ایمانی ماحول ہے؟ کیا ہم ہمارے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں؟
اب مرد کے لیے بھی گھر کے اندر نماز پڑھنا مشروع ہے، جو سنتیں ہیں یا جو نفل نمازیں ہیں مرد بھی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے اور یہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو لاؤ، قرآن مجید کو پڑھا کرو، قرآن مجید پر عمل کیا کرو۔ گھر کے اندر جو ذمہ دار فرد ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کر کے انہیں نصیحت کرے، توحید کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کرے۔ گھر کے اندر جو منکرات ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں یا گھر کے اندر جو برائیاں ہوتے ہیں انہیں وہ ختم کرے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے اندر ٹی وی چل رہی ہے، گھر کے اندر سب ماں بیٹے باپ سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں اور بے حیا تصویروں کو دیکھ رہی ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کیسے ہمارا گھر اسلامی ماحول بنے گا؟ ہمارے گھروں کے اندر کیسے اسلامی ماحول آئے گا؟ ہمارے گھروں کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ ہمارے گھروں کے اندر رحمت کیسے آئے گی؟ میرے مسلمان بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے۔ گھر کا جو فرد ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی صحیح تربیت کرے، اگر گھر کے اندر کوئی غیر اسلامی چیز اگر دیکھے تو ان کی صحیح رہنمائی کرے، ان کی صحیح و توجیہ کرے۔ اگر گھر کے اندر بدعات ہو رہے ہیں یا شرکیہ کام ہو رہے ہیں فوراً تنبیہ کرے، ان کی اصلاح کرے، یا اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو اولاد کو نصیحت کرے۔ خاص کر کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس پرفتن دور میں تقریباً سب کے پاس موبائل ہوتا ہے، تقریباً سب لوگ سوشل ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر کا جو فرد ہے وہ ان کی نگرانی کرے، وہ ان کو نصیحت کرے اور انہیں اللہ کا خوف یاد دلائے۔ انہیں ہم یہ نصیحت کریں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں یا چاہے ہم تنہا رہیں۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے چھپ کر کے تو گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ جب ہمیں بیٹے کی شکل عطا کرتا ہے تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہمیں مثالی بیٹا بن کر کے زندگی بسر کرنا ہے، مثالی بیٹا اور مثالی بیٹی بن کر کے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من ابر، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں، یعنی تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ پھر وہ آدمی پھر 2 مرتبہ سوال کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں۔ پھر 4تھی مرتبہ وہ آدمی سوال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو تمہارے والد، یعنی 4تھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے حسن سلوک کے تمہارے زیادہ مستحق تمہارے والد ہیں۔ دنیا میں جو بھی اولاد ہیں ہمیں مثالی اولاد بن کر کے زندگی بسر کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے جس ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، جنہوں نے ہماری تربیت کی، جنہوں نے ہماری اصلاح کی، جنہوں نے ہماری فکر کی۔ ماں جو 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، جو حمل کا مرحلہ ہے، وضع حمل کا مرحلہ ہے اور رضاعت کا مرحلہ ہے، یہ جو 3 مراحل ہیں اس وجہ سے ماں کا درجہ باپ کے درجے سے زیادہ بتایا گیا ہے، کیونکہ جو 3 مرحلے ہوتے ہیں، جو حمل کا مرحلہ ہوتا ہے اور جو وضع حمل کا مرحلہ ہوتا ہے اور جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اللہ کے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ مشقت کے ساتھ مائیں اپنے اولاد کے ساتھ حاملہ ہوتی ہیں اور مشقت کے ساتھ یہ جو وضع حمل کا مرحلہ طے پاتا ہے اور ماں جو ہے دودھ پلاتی ہے، یہ جو 3 مراحل ماں کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے ماں کا درجہ باپ کے درجے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ ایک ماں جو اپنے اولاد کے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہے وہ خود نہیں کھاتی ہے، اپنے اولاد کو کھلاتی ہے، وہ ہر ہمیشہ اپنے اولاد کی فکر مند ہوتی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے، اپنے اولاد کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے اولاد کے لیے ماں باپ اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں۔ تو ہم اولاد کے لیے ذمہ داری بنتی ہے جس طریقے سے بچپن میں ہمارے ماں نے ہمارے باپوں نے
ہماری فکر کی، ہماری تربیت کی، جب وہی ماں باپ بڑھاپے کے مرحلے پر پہنچ جائیں تو ہمارے رحم و کرم کے مستحق ہوتے ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ اولاد ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اولاد اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہیں، ان کے ساتھ بیزاری کے ساتھ یا انہیں تنگ نہ کریں بلکہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے ساتھ میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اسی اللہ کی کرو، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے پاس تمہارے دونوں ماں باپ بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچے یا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ آدمی جب بیزار ہو جائے تو کہتا اف، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکی نہ دو، اپنے ماں باپ کو نہ ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین بات کہو، واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے ماں باپ کے سامنے رحمت کے بازو بچھا دو۔ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ رحمت کے بازو بچھا دو۔ جس طریقے سے جو پرندہ ہوتا ہے، جس سے مرغی ہوتی ہے یا پھر پرندے ہوتے ہیں، اپنے پروں کے اندر وہ بچوں کو چھپا لیتے ہیں ٹھنڈی سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، بالکل اسی طرح یہ حکم دیا گیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے تم اپنے رحمت کے بازو بچھا دو، یعنی ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ماں باپ بچپن میں ماشاءاللہ انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی فکر کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اولاد جب بڑے ہوتے ہیں، جب بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، بڑی بڑی نوکریاں جب کماتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور لے جا کے کہیں دوسری جگہ میں رکھ دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے، وسخطہ فی سخط الوالدین، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں مثالی بیٹا بننا ہے، مثالی باپ بننا ہے، مثالی شوہر بننا ہے، مثالی بیوی بننا ہے۔ مثالی شوہر اور بیوی کیسے بنے؟ ایک آدمی جب شوہر ہے، مثالی شوہر بنے، اس پر جو جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنے بیوی کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے، اپنے بیوی کے ساتھ اللہ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، بیویوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، کپڑوں کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہروں پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر نگراں بنایا ہے۔ جس طریقے سے اسکول کے اندر بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں اور ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، وہ نگران ہوتا ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر شوہر کے نگران ہے اپنی بیوی بچوں کا۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، محافظ قوام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، اللہ نے مرد کو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمانے کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی کہ شوہر اپنی بیویوں پر مال خرچ کرتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیویوں پر خرچ کرے اور انہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اور ان کے ساتھ جب ان سے جب کوئی چھوٹی غلطی شادی ہو جائے، بیوی سے جب کوئی چھوٹی موٹی غلطی شادی ہو جائے، پکانے کے اندر اگر کسی دن کھانا صحیح سے نہ بنے یا استری کرتے ہوئے کوئی کپڑے جل جائے، یا اگر کوئی بیوی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کرے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ اسی طریقے سے بیویوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کو عائد کیا ہے۔ مثالی بیویاں کون ہیں؟ مثالی بیوی وہ ہے جب شوہر اپنے گھر آتا ہے تو بیوی کو دیکھ کر تو اسے خوشی حاصل ہو۔ مثالی بیوی کون ہے؟ جب
مثالی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اپنے کاروبار سے یا اپنی تجارت سے یا نوکری سے جب گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد اب جب اپنی بیوی کو دیکھے تو شوہر کو خوشی حاصل ہو، آنے کے فوراً بعد بیوی اپنے شوہر کو ٹینشن نہ دے، ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے یا جیسے ہی شوہر اپنے گھر آتا ہے تو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا یا اس کو ٹینشن دینا، یہ مثالی بیوی نہیں ہے۔ مثالی بیوی وہ ہے جب شوہر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے سکون حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو، یعنی شوہر کو بیوی سے سکون حاصل ہو اور بیوی کو شوہر سے سکون حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے، جس طریقے سے لباس جو ہے حفاظت کرتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے اور ستر پوشی کو چھپاتا ہے، اور جب آپ لباس پہنتا ہے تو محفوظ رہتا ہے، اور یہ لباس یہی لباس انسان کی عزت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، خاص کر کے فتنوں کے دور میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہو، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلا رشتہ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا، ماں باپ کا رشتہ نہیں اور نہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، انہی کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس اعتبار سے اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر میاں بیوی ان کے تعلقات اچھے رہے، دونوں مومن رہے، تو یہ رشتہ جنت تک باقی رہے گا، جنت تک یہ رشتہ قائم رہے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں مثالی بن کر کے رہنا ہے، مثالی شوہر بن کر کے رہنا ہے اور مثالی بیوی بن کر کے رہنا ہے، اور کہ اپنے شوہروں سے زیادہ مطالبہ نہ کریں، شوہر کی جو استطاعت کی جو حیثیت ہے اسی پر قناعت اختیار کریں، شوہر کو مجبور نہ کریں کہ مزید کپڑوں کے لیے یا زیورات کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے اپنے شوہروں کو مجبور نہ کریں، بلکہ اپنے شوہر کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے اور ایک اہم چیز، جب شوہر کے گھر آئے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، اپنے موبائل کے اندر مصروف نہ ہو، ایک دوسرے کا احترام کرے، بیوی اپنے شوہر کے لیے جو وقت دینا ہے وہ وقت ضرور دے۔ اگر کوئی شوہر گھر آتا ہے اور بیوی اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں یا بیوی کے اندر سیریس وغیرہ دیکھتے ہیں یا دیگر چیزوں کے اندر مصروف ہے اور شوہر کی خدمت نہ کرے، یہیں سے دونوں کے درمیان نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی شوہر اپنے گھر آتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کا استقبال کرے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس کے ساتھ مسکرا کر استقبال کرے اور اچھے کلمات کہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا تبسم فی وجہ اخیک صدقہ، کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ہر اعتبار سے مثالی بن کر کے رہنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں سے ہر آدمی کو مثالی بن کر کے رہنا ہے، مثالی مسلمان بننا ہے، مثالی باپ بننا ہے، مثالی ماں بننا ہے، مثالی بیٹا بننا ہے، مثالی بیٹی بننا ہے، ہمیں ہر اعتبار سے ہمیں مثالی بننا ہے۔ یہ مثالی ہم کہاں سے بنیں گے؟ ہم آئیڈیل کس کو بنائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں گے، صحابہ کرام کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ہم صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنائیں، جو لوگ تابعیات جو گزرے ہیں، جو صحابیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جتنے ازواج مطہرات ہیں، جو صحابیات ہیں، جو تابعیات ہیں، آج ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ لیکن آج ہماری مشکل یہ ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابیات کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے۔ آج کے دور میں لوگ فلمی اسٹاروں کو یا کرکٹرز کو یا جو عورتیں ہیں دیگر عورتوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں اور ہم پر جو ذمہ داریاں آئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، مثالی مسلمان بنیں، اللہ کے حقوق کو پورا کریں، حقوق العباد کو پورا کریں، مثالی باپ بنیں، مثالی بیٹا بنیں، مثالی ہر اعتبار سے ہم مثالی شوہر بنیں، مثالی بیوی بنیں، ہم ہماری زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں شرک و کفر سے بچا لے، الہ ہمیں بدعتوں سے بچا، الہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، الہ ہمیں مرتے دم تک عبادت اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔
اے الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو محروز ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔